ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنہ۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ نساء رکوع نمبر 13 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وما کان، اور نہیں ہے لمؤمن، کسی مومن کے لائق یا کسی مومن کے لیے، ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے، مؤمنا، کسی مومن کو، الا، مگر خطأ، غلطی سے ہو گیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جان بوجھ کر تو قتل کرنا ہی نہیں، اس کی سزا اگلی آیت میں ہے۔ غلطی ہو گئی، وامن، اور جس نے قتل کیا، مؤمنا، کسی مومن کو، خطأ، غلطی سے، فتحریر، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرنا ہے، رقبتاً، ایک گردن، مؤمنہ، مومن کی، ایک مومن غلام آزاد کر دے، ودیتن، اور دیت بھی دے، مسلمتن، جو ادا کی جائے گی، الی اہلیہا، اس کے ورثاء کو، الا، مگر، ان یصدقوا، کہ وہ سب صدقہ کر دیں، یعنی مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، پھر اگر ہو وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مؤمن، اور حالانکہ وہ مقتول، قتل ہونے والا جو بندہ ہے وہ مومن ہے، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنی ہے، رقبۃ، ایک گردن، مؤمنہ، مومن کی، وَإِن، اور اگر، کانا، ہو وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد و پیمان ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، فدیتن، تو دیت دیں، مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، اور ساتھ ہی تحریر، آزاد کرائی جائے گی، رقبۃ، مؤمنہ، ایک گردن، مومن غلام کی۔ فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، جو بندہ نہ پائے، ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ، تو پھر کیا کرے؟ فصیام، تو اس کے ذمہ روزے ہیں، کتنے؟ شہرین، 2 مہینے، متتابعین، متواتر، 2 مہینے 60 روزے، 16 روزے اس نے مسلسل رکھنے ہیں، درمیان میں گیپ بھی نہیں، اگر گیپ آ گیا پھر سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ توبۃ من اللہ، توبہ کے لیے اللہ کے ہاں، تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے کہ ایک مومن کو اس نے قتل کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو بندہ قتل کر دے مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر، اس کا وبال کیا ہے؟ اس کی سزا کتنی ہے؟ کیا وہ کفارے سے، روزے سے معاف ہو جائے گا؟ نہیں، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا جہنم، و جہنم ہے، خالداً، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، وغضب اللہ، اللہ کا غصہ ہے اس پر، غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تم سب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کو، القا، جو کہے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، لست مؤمنا، کہ یہ مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت کثرت کے ساتھ غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہیں برابر، قاعدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، جو غیرہ، بغیر، اولی الضرر، تکلیف کے، بغیر عذر کے بیٹھے ہیں، جہاد کرنے نہیں جاتے، والمجاہدون، اور سب جہاد کرنے والے، ایک جہاد کر رہے ہیں اور دوسرے گھروں میں بیٹھے ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو،
بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، عَلَى الْقَاعِدِينَ بیٹھنے والوں پر، درجات ایک درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ اور اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین سب جہاد کرنے والوں کو، علی القائدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما اجر عظیم کی، درجات درجے ہیں، منہ اپنی طرف سے، و مغفرہ اور مغفرت ہے، بخشش ہے، و رحمت اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں چونکہ بات ہوئی تھی منافقین کے قتل کے بارے میں کہ کن منافقوں کو چھوڑ دینا ہے، کچھ نہیں کہنا، اور کن کو قتل کرنا ہے۔ وہ 3 گروہ تھے منافقوں کے، ان کے متعلق تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تو اب قتل کی چونکہ بات ہوئی تھی تو پھر اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو قتل کر دے، مومن کو قتل کر دے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے متعلق کیا ہے، وہ اس رکوع میں آ رہا ہے۔ چونکہ اس وقت عرب میں ایک جنگ کا ماحول تھا، ہر طرف جنگیں تھیں، قبیلوں کو بھی آپس میں جنگیں ہو رہی تھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام کے نام پر بھی جنگیں ہوئیں، جنگ احد ہوئی، احد، جنگ بدر، جنگ احزاب۔ تو ایسے حالات میں ہو سکتا ہے غلطی سے کوئی بندہ مسلمان کو قتل کر دے۔ ما کان لمؤمن، مومن کے لیے تو لائق ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں الا خطا، غلطی ہو گئی۔ کیسے کہ مارا شکار کو، وہ لگ گیا انسان کو غلطی سے، شکار کی طرف تیر پھینکا، وہ شکار تو بھاگ گیا، اب وہ تیر آگے جا کر کوئی مسلمان وہاں تھا، مومن تھا، اس کو لگ گیا غلطی سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی ماری، کوئی ایسی چیز ماری جس سے عموماً انسان نہیں مرتا لیکن وہ مر گیا، مثلا مکہ مارا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا، انہوں نے ایک بندے کو مکہ مارا، حالانکہ مکہ مارنے سے بندہ نہیں مرتا، لیکن اس کو ایسے لگا ایسی کسی جگہ پر، یا تو مر گیا غلطی سے، ٹھیک ہے نا۔ یا لاٹھی ماری، ڈنڈا مارا، عموماً لاٹھی ڈنڈے سے بندہ نہیں مرتا لیکن مر گیا، اب نیت نہیں تھی مارنے کی لیکن غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ شکار کو مارنے لگا، یا میدان جنگ میں دشمن کی طرف، کسی منافق کی طرف، کافر کی طرف تیر پھینکا اور مسلمان کو لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کیا صورت ہے، ایسے گناہ کی معافی کیسے ملے گی؟ تو اس کا اس آیت میں الا خطا، غلطی سے مارا ہے، ومن قتل مؤمنا اور جو بندہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبہ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اب ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے۔ کون سا غلام؟ مؤمنہ، جو مومن ہو، مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مومن کی جان کو ضائع کیا ہے، تو اب ایک مومن کی جان بچائے، یعنی غلامی تو ایک وہ بہت نچلے درجے کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک غلام جس کی اپنی کوئی منمانی نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ مومن، اس کو زندگی دے۔ اور صرف اتنا نہیں، ودیۃ مسلمہ، جن کا بندہ مرا ہے، جن مسلمانوں کا ساتھی مار دیا، ان کو دیت بھی دے۔ دیت کتنی ہے؟ خون بہا 100 اونٹ، 100 اونٹ ان کو دیت دے، ان کو سپرد کرے۔ یہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت ہے، جس مسلمان کو غلطی سے مار دیا، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ودیۃ مسلمہ اور دیت بھی دے، کیا کرے؟ غلام بھی آزاد کرے اور 100 اونٹ بھی دے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلی، اس کے ورثاء کو، جس کا باپ ہے بیٹوں کو دے، یا جس کا بیٹا مر گیا، جو بھی اس کے وارث ہیں ان کو وہ دیت ادا کرے 100 اونٹ۔ کتنی قیمت بنتی ہے آج کے دور میں؟ تقریباً 5-7 لاکھ کا ایک اونٹ ہے، اور یہ حدیث میں تفصیل بھی ہے کہ اس میں 40 ایسی اونٹنیاں ہوں جو حاملہ ہوں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ جو حاملہ جانور ہو، گائے، بھینس، اونٹ، قیمت اس کی اور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک بچہ اس کے پیٹ میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید بھی تفسیر ہے کہ کچھ اونٹ 4 سال کے ہوں، کچھ ایسے ہوں جو ابھی یعنی جوان ہو چکے ہیں، تقریباً 4 سال کا اونٹ جوان ہوتا ہے۔
تو یہ اونٹ تقریباً کوئی کروڑوں میں جا کے قیمت بنے گی ایک مومن مسلمان کی. اللہ نے کتنی قدر و قیمت کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور مزید اس میں تفصیل بھی ہے حدیث میں, بلکہ آگے بھی آئے گا, جس نے کسی کی غلطی سے آنکھ نکال دی, یعنی کوئی چیز ماری آنکھ نکل گئی, تو ایک آنکھ کی جو قیمت ہے وہ 50 اونٹ ہے. دونوں آنکھیں نکل گئیں یعنی بینائی سے محروم کر دیا 100 اونٹ. ایک ہاتھ توڑ دیا, ایک ہاتھ کی قیمت 50 اونٹ ہے, دوسرے ہاتھ کی قیمت 50, یعنی دونوں ہاتھ پورا بندہ ہے, دونوں آنکھیں پورا بندہ ہے. اسی طرح ایک پاؤں اس کی قیمت 50 اونٹ, دوسرے پاؤں کی 50 اونٹ. ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ ہے, کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی, بدلے میں کیا کرے گا, 10 اونٹ دے. ایک مومن مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے مسلمان. آج جس مسلمان کا خون رائے گاہ جا رہا ہے, بہایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ صدق کو آگے فرمایا کہ ہاں یہ صورت ہے کہ وہ صدقہ کر دیں. کون؟ مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاف کر دیں, صدقہ کر دیں, اور کیا کہیں کہ اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے, جان بوجھ کے تھوڑی مارا ہے, چلو اب ہم اس کو معاف کرتے ہیں. وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا, لیکن اس کو غلام آزاد کرنا ہے, ایک غلام آزاد کرنا. یہ تو معافی ہو گئی کہ 100 اونٹ کی اس کے پاس قیمت نہیں ہے, چلو اس کو معافی دے دیں. غلام آزاد کرے گا, وہ اللہ کا حق ہے, وہ دینا ہے. اگر اس کی بھی قیمت نہیں ہے, وہ آگے آ رہا ہے, اللہ یصدقوا, مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں اس کو. فإن کان, اب آگے دوسری صورت ہے, ان کان من قوم عدو لکم, اگر وہ مسلمان جو مقتول مارا گیا وہ ایسی قوم سے ہے, وہ عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے, یعنی وہ دارالاسلام میں نہیں رہتا, مسلمان ملک میں نہیں رہ رہا, وہ مسلمان کسی کافر ملک میں رہتا ہے. یعنی اس وقت جب یہ آیتیں اتری, میں نے پچھلے رکوع میں جیسے بتایا کہ کچھ منافق ایسے تھے جو عرب قبائل میں رہتے تھے, اور کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئے, بعض دوسری جگہوں پہ علاقوں میں رہ رہے تھے. اب وہ اس مسلمان نے ہجرت نہیں کی, یہاں نہیں آیا مسلمانوں میں, مسلمان حکومت میں وہ نہیں رہ رہا, کافر ملک میں رہتا ہے. اب مسلمان سے وہ کافر ملک میں رہنے والا مسلمان غلطی سے مارا گیا, اس کے لیے کیا ہے, وہ مومن, حالانکہ ہے وہ مومن, مقتول جو ہے وہ مومن ہے. فتحریر رقبہ, تو کیا کرنا ہے, ایک گردن آزاد کرنی ہے, اس کے لیے بھی غلام آزاد کرنا ہے. اس کی دیت یہ ہے, اس کا فدیہ ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ, اور اب تیسری صورت ہے, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ, اگر وہ مقتول مرنے والا مسلمان ہے اور ایسی قوم سے ہے, بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق, کہ اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے, تو کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی فدیۃ, دیت دینی ہے پوری پوری, غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے. الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ, دیت بھی دینی ہے 100 اونٹ, اور غلام بھی آزاد کرنا ہے. اب یہاں نا اس صورت میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں, 3 قسمیں مومن کے قتل کی. ایک مومن وہ جو مسلمان ملک میں رہتا ہے, مومن ہے, کلمہ پڑھنے والا, غلطی سے مارا گیا, اس کے لیے کیا کرنا ہے, جس سے مرا, جو قاتل ہے, جس نے غلطی سے قتل کر دیا, اب وہ ایک غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی دے. دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان ہے, کافر ملک میں رہا ہے, کافر ملک میں رہتا ہے, مسلمان ہے, کسی مسلمان سے غلطی سے مارا گیا, اب اس کو دیت نہیں دینی, کیونکہ ایسے ملک میں رہتا ہے کہ اس جو کافر ہیں تمہاری دی ہوئی پیسوں سے وہ تمہارے اسلام کے خلاف وہ استعمال کریں گے. دیت نہیں, اللہ کا حق دینا ہے, غلام آزاد کرنا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان ہے, کافر ملک میں رہ رہا ہے, کافروں کی حکومت میں رہتا ہے, لیکن ایسی حکومت میں رہ رہا ہے یا ایسے قبیلے میں رہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, لیکن وہ ایسے کافر ہیں کہ تمہارے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تمہارا ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے. ان کے ملک میں رہنے والا مسلمان مارا گیا, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے دیت بھی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے. یعنی پہلی اور آخری صورت میں دونوں چیزیں ہیں, غلام بھی ہے اور دیت بھی. درمیان والی جو صورت ہے کہ کافر ملک میں رہنے والا, ایسا کافر ملک جس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے, کوئی بھی صلح کا معاہدہ نہیں, یعنی کبھی بھی وہ کافر تمہارے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں, تم پر حملہ کر سکتے ہیں, ان کو دیت نہیں دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمان کا بھی قصور ہے, کیوں ایسے ملک میں رہ رہا ہے,
وہ آئے جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں رہے۔ فمن لم یجد، اب آگے آیا فمن لم یجد فصیام، جو بندہ یہ نہ رکھے، جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو وہ روزے رکھے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، 60 روزے 16 روزے مسلسل، ایک درمیان میں چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع کرنا ہے پھر سے۔ اتنی بڑی قیمتی ہے جان ایک مومن مسلمان کی، کتنی اللہ نے قیمت لگائی ہے، اور آج ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ اور یہاں صرف مسلمان کی نہیں، میں یہ بھی بتا دوں کافر کی جان بھی قیمتی ہے، ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ اگر ایسا کافر، کس کافر کو مارنے کا حکم ہے؟ پیچھے جو آیا ہم نے پڑھا رکوع میں، منافق وہ جو ہتھیار اٹھا کر آیا ہے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، اس کو مارنا ہے، وہ کافر جو ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے۔ مسلمان کافر ملک، مسلمان ملک کے ساتھ معاہدہ کر لے جنگ بندی کا، ایسے کافر کو کچھ نہیں کہنا، صرف اس کو مارنا ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھا کے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے مزید آئے گا سورہ توبہ کے اندر جنگ کے احکامات، وہاں پر تفصیلی بات ہوگی۔ اور جو کافر مسلمان ملک میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آج ہی ہم نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ملک میں رہنے والا کافر، جو اس کو ذمی کہتے ہیں، جو ٹیکس دے کر مسلمان حکومت میں رہتا ہے، مسلمان حکومت نے اس کو پناہ دی ہے کہ تو یہاں ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے، ایسے کافر کو کوئی مسلمان اگر قتل کرتا ہے تو فرمایا لم یرہ رائحۃ الجنہ، ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں سری لنکا سے آیا ہوا ایک بندہ، سیالکوٹ تھا غالباً، سیالکوٹ شہر میں مار دیا اس کو گستاخی رسول کا الزام لگا کر، بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے کوئی پوسٹر ہی پاڑے تھے، وہ بیچارہ کافر، اس کو کیا پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی مذہبی عبارت ہے کیا ہے اس کے بارے میں۔ اور قتل کرنے والے ان سے پوچھو کبھی نماز بھی پڑھی؟ خود پر اسلام اس قدر، تو وہ تو ذمی تھا نا، یہ ذمی تھا، مسلمان حکومت نے پناہ دی کہ تو آ ادھر اپنی روزی کما، نوکری کر، جو مرضی کر۔ ایسے انسان کو قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذمی معاہد کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ انسانی جان کی جو قیمت، جو قدر و قیمت، جو منزلت، جو مقام اسلام نے دیا ہے نا، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور یاد رکھو اللہ سب جاننے والا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر جان بوجھ کر قتل کرو گے نا، اللہ تو جانتا ہے، دنیا میں چاہے تم کہو کہ غلطی سے ہو گیا، یا پھر سب کو کہا اللہ جاننے والا ہے۔ مقتول کے جو وارث ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں کہ پہلے صلح نامے کر لیے، صلح کر لی، چلو ہم نے معاف کیا، بعد میں جا کر جو ہے جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا۔ یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہاں پر صلح بھی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیت بھی لے لی، پیسے بھی لے لیے، صلح بھی کر لی، بعد میں پھر قاتل کو قتل کیا۔ یہ سب صورتیں جو تم مرضی ایک دوسرے کو فرار کرو، دھوکہ دو، اللہ سب جاننے والا ہے، اسی لیے کہا حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس نے جو فیصلہ قرآن میں نازل کیا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اسی کے فیصلوں پر چلو گے تو تمہیں امن ملے گا زمین پر۔ اب آگے، جو بندہ جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ تو جہنمی ہے، جان بوجھ کر قتل کیا نا کسی مسلمان کو، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج دیکھیں فتنوں کا دور، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، آئے دنوں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کہاں، ایک کون ہے، بتھا نہ دینے پر قتل، کبھی زمینی جائیدادوں پر جھگڑے، زمینوں پر قبضے، اور کبھی غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، کوئی اپنی بہن کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیٹی کو قتل کر رہا ہے غیرت کے نام پر۔ پہلے غیرت کہاں تھی تمہاری؟ جب گھروں میں جو ہے فلمیں، ڈرامے، سارا جو ہے نا کافروں کا ماحول کرچل بنایا، اس وقت غیرت کدھر تھی؟ جب خود باپ ساتھ بیٹھ کر بیٹی کو دکھا رہا ہے عشق کی سٹوریاں، موبائل فون نیٹ والے دیے ہوئے ہیں، سب کچھ سکھایا، تو خود اگر اس نے کوئی غلطی سے قدم اٹھا لیا تو اس کو قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، کس نے اختیار دیا ہے؟
ایک مسلمان کی جان لینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، فتنے ایسے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہوگا قاتل کون ہے مقتول کون ہے، مسلمان کو مسلمان قتل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مقتول تو بن جانا، کبھی قاتل نہ بننا، قاتل نہ بننا۔ اور جب دونوں مسلمان تلوار اٹھا کر ایک دوسرے کو مارنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب دونوں مسلمان، ادھر بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، دوسری طرف بھی مسلمان، دونوں تلوار اٹھا کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک قتل کرتا ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا دوسرے مسلمان کو جہنم میں جائے گا، مقتول اس کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مقتول بھی اس قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، دونوں تلوار لے کے آئے، دونوں اسلحہ پسٹل لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک کا جو ہے فائر لگ گیا، دوسرے کا نہ لگا، ورنہ تھا تو وہ بھی اس کو قتل کرنے میں، اس لیے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں، مومن کی جان بڑی قیمتی ہے، اور اس کا سزا کیا ہے؟ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس نے مومن کا خون بہایا۔ جب یہ کام کیا اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان نکل گیا، جتنی بھی نیکیاں تھیں سب ختم۔ ہاں بعد میں اگر پچھتاوا آ گیا تو معافی مانگ لے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، توبہ کر لے اللہ سے، اور جن کو مارا ہے ان کو بھی جا کے راضی کرے، جو اسلام نے جو دیت دی ہے بتائی ہے وہ بھی دے، کیونکہ وہ اس وقت غافل تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، چونکہ ہر چیز کی، ہر گناہ کی معافی تو ہے، اور آئندہ اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ دوبارہ ایسا جرم نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 100 بندوں کا قاتل، جس نے 100 بندے قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس کا پورا واقعہ پڑھ کے دیکھیں نا، کتنا وہ اپنی معافی میں مخلص تھا، اس نے سب کچھ گناہوں والی بستی چھوڑی، سفر کیا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس بندے نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا بغیر توبہ اور بغیر معافی کے مر گیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ غضب اللہ، اللہ کا غصہ ہے اس پر، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہ جو تکفیری گروہ ہے، داعش اور دوسرے، پتہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے ان کے بارے میں، مسلمان تکفیری اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ لگائے، ٹھیک ہے نا، جو کلمہ پڑھ، یہ ہے عملی طور پر کوتاہی ہے، جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اگلی آیت میں مزید وضاحت آ جائے گی، زبان سے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے، قانونی طور پر وہ مسلمان ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کو تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس پر کفر کا فتویٰ لگانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جو بندہ کسی دوسرے کو کافر کہے، اگر وہ کافر ہے واقعتاً تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ دیا، کلمہ پڑھنے والا تو کافر نہیں ہے، تو پھر کہنے والا، یہ فتویٰ کہنے والے پر لگے گا پھر۔ اس لیے جو کلمہ پڑھتا ہے، ہاں وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ اسلام کے کسی بھی احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو ہم یہ کہیں گے صرف اس کا کلمہ پڑھنا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، وہ اس کا کلمہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلمے کے مطابق اس نے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے، صرف اس کا کلمہ پڑھنا اسے جنت میں نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، اس کو تبلیغ کریں گے، بھائی تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضے پورے کر، نہ کہ اس پر کوئی اور فتویٰ لگائیں گے۔ متعمدًا فجزاؤ جہنم خالدًا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا علیما، اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں آگے اگلی آیت میں دیکھیں، جب تم سفر کرنے لگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تحقیق کر لیا کرو کہ جو تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، تم یہ نہ کہو ولا تقولوا، یہ مت کہو جو تمہاری طرف السلام علیکم کہتا ہے لست مؤمنا، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو تم یہ مت کہو کہ یہ مومن مسلمان نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ یہ کافر ہے، سلام کرنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو ہم یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کس بات پر، ظاہر پر کرنا ہے، باطن کو چونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حدیث میں، تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کسی کافر کے ساتھ نا لڑائی ہوئی، وہ کافر اس نے اس کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، لیکن جب صحابی جو ہیں وہ اس کافر پر غالب آئے اور کہتے ہیں کہ جب میں اس کی گردن مارنے لگا اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب چونکہ میں سمجھا کہ یہ جو ہے چونکہ میں اس پر اب غالب آ گیا ہوں اور مرنے والا ہے، اس لیے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے مار دیا، انہوں نے سر قلم کر دیا اور قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ اس نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ایسی حالت کے بعد تو نے اسے قتل کیا؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں تو سمجھتا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے تو سمجھا ڈر کر پڑھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اشققت قلبک، اے اسامہ بتا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اسامہ قیامت کے دن جب یہ لا الہ الا اللہ آئے گا تیرے سامنے تو کیا کرے گا؟ کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ کلام کی نا تو میں دل میں کہتا تھا کہ آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا، کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ یہ جرم جو میں نے کر لیا یہ میرے کندھوں پر نہ آتا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں دیکھیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی یہاں سے اس واقعے سے اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جلد بازی کی نا، جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا چھوڑ دیتا، اب دل سے پڑھا ہے یا نہیں، دل سے نہیں پڑھا یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا۔ جلد بازی میں فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیتیں نازل کی تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس کا سامان لینا چاہتے تھے، تم نے اس لیے قتل کر دیا تاکہ مال غنیمت مل جائے۔ جس نے سلام کر دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے لیے یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، تم دنیا چاہتے ہو۔ تو یہ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے ظاہر دیکھ کر کرنا ہے، باطن جیسا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ ہم کسی کے دل کی حالت کو نہیں جانتے، کسی کا باطن ہم نہیں جانتے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ہمارا ساتھی ہے، بھائی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی جرم ہے، کوئی خرابی ہے، مثلا وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو سمجھائیں پیار سے، اخلاق سے، بھائی بنا کر جتنا ہو سکتا ہے ہم سے، اور نہیں سمجھتا ہمارے کہنے سے معاملہ اللہ کے سپرد، لست علیہم بمسیطر۔ ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ فیصلہ بھی ظاہر پر کرنا ہے، اور جلد بازی میں کسی بھی کام کا فیصلہ نہیں کرنا۔ آج اکثر جو فیصلے غلط ہوتے ہیں نا، ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑا کر دیکھیں، جو ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں نا اکثر وہ فیصلے جلد بازی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو جج بناتے تھے نا، آپ نے یہ نصیحت کی کہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جلد بازی، اور اکثر جو ہمارے پاس چونکہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں ہم، وہاں پر فتویٰ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں طلاق والے، اکثر جلد بازی میں نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے قصور تو تھا ہی نہیں اتنا، بس میں نے ایسے ہی جلد بازی میں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلوں پر انسان بعد میں جا کر پچھتاتا ہے، پچھتاوا لگتا ہے۔ ان کو لگا نا صحابی کو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، اتنا پچھتائے، کیونکہ جلد بازی میں کر دیا فیصلہ۔ اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خصوصاً اسلام کے فیصلے۔ مثلا اب نماز پڑھنی ہے آپ نے،
اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں. جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز قبول ہی نہیں. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر نماز میں کیسے چوری؟ آپ نے فرمایا سجدہ بھی اطمینان سے نہیں کرتا، رکوع بھی اطمینان سے نہیں کرتا، یہ چور ہے اور سب سے برا چور ہے. وہ دنیا میں چوری کرتے ہیں، یہ نماز میں چوری کر رہا ہے. اب دیکھیں نماز بھی پڑھی لیکن تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے نماز ہی ختم ہو گئی. اس لیے اطمینان سے، سکون سے زندگی کے جتنے بھی فیصلے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہو نا، پہلے استخارہ کر لیا کریں. مثلا اپنے مکان بنانا ہے یا اپنا مکان چینج کرنا ہے، کوئی ملازمت ملی ہے یا کوئی کسی جگہ پہ آپ نے کوئی کاروبار اپنا آپ کا کرنا ہے یا کہیں سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کام ہے اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں، اللہ کے ساتھ مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو سوچنے کا موقع مل جائے گا، جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہوگا وہ، اور دوسرا اللہ کے ساتھ مشورہ ہو جائے گا، اس کام میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزیں سمجھ آئیں. آگے کیا ہے؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ. تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے نا. یعنی صحابہ کو کہا جا رہا ہے تم بھی اس سے پہلے، تمہیں بھی اسلام کی سمجھ نہیں تھی، تم بھی جہالت پر تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں یہ سب کچھ سمجھایا. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے وہ بھائی جو نئے نئے مسلمان ہیں یا جو کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن ان کا ماحول، سوسائٹی، معاشرہ ان کا ایسا تھا، وہ شرابیں پیتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے. اب وہ آئے ہیں نئے نئے، آخر وقت تو لگے گا نا. ایمان دل میں جگہ پکڑتے پکڑتے وہ عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، پھر جو ہے کچھ ان کی روٹین بدلے گی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا سوچیں، ہم بھی تو کبھی ایسے تھے، ہم سے بھی تو جرم ہو جاتے تھے، ہم سے بھی تو گناہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اب جس سے تھوڑا بہت کوئی غلطی ہو ہم اس پر فوراً فتویٰ لگا دیں. قرآن کس طرح ہماری تربیت کرتا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کذالک کنتم من. یہ تو اس دور میں بات ہو رہی ہے نا کہ صحابہ کو. آج ہم بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان کس سے آج غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، شراب پی لی، سود کھا لیا، اللہ کی نافرمانی بغاوت ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، تو ذرا خود کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ ہمارا بھی ہوتا ہے، ہر انسان کا بچپنا، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اسکول دور میں، کالج میں کیا کچھ ہم کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے احسان کیا ہم پر، ہمیں دین کی سمجھ دی، ہم آ گئے، قرآن پڑھا، ہمیں پتہ چلا کتنا بڑا جرم ہے یہ، ہم بچ گئے گناہوں سے. اب اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو فوراً فتویٰ نہ لگائیں. ذرا سوچیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ اس کا ماحول کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، وہ کس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے. ذرا اس کا درد اپنے سینے میں رکھ کر اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. فوراً جلد بازی میں اس پر فتویٰ نہ لگائیں. کسی کو شرابی، کسی کو زانی، کسی کو بے نماز، بے دین، اور پھر بڑے بڑے فتوے لگا کر دین سے دور کر دینا. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ مومن تو دوسروں کو اپنے قریب کرنے والا ہوتا ہے، محبت سے، پیار سے. فتبینوا. تو تم واضح کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. تمہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، دین چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، کس کو مارنا چاہتے ہیں، کیوں مارنا چاہتے ہیں، سب اللہ کو خوب خبر ہے. اور اس بات کی بھی اللہ کو خبر ہے کہ کون دل سے کلمہ پڑھتا ہے، کون زبان سے پڑھتا ہے. تمہیں فیصلہ کیا کرنا ہے. تمہیں جو کہے، سلام کرے، تو تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جانتا ہے، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. کون اوپر سے مسلمان ہے، کون اندر سے مسلمان ہے، کون جو ہے کس کو کس کا کلمہ جو اندر سے پڑھا ہے نا، کلمہ فائدہ دے گا نا. کس کے کلمے نے فائدہ دینا ہے، کس کے کلمے نے فائدہ نہیں دینا، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور وہ فیصلے آخرت میں ہونے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر ہم نے ظاہر کے مطابق ہم نے چلنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. لا یستوی. اب ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جو بیٹھے ہیں نا مومن، غیر اولی الضرر، بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے، تو وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. بغیر عذر کے کیا ہے، جس بندے کو عذر ہے، ضرر کہتے ہیں ضاد را را،
کمزوری کو، تکلیف کو، وہ چاہے علمی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں کیا ہے کہ ایک بندہ جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، ٹریننگ اس نے نہیں کی، یا تلوار چلانا نہیں جانتا، یا نابینا ہے، جسمانی کمزوری ہے، وہ چل نہیں سکتا، لنگڑا ہے، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بازو کٹا ہوا ہے، تو وہ عذر ہے، وہ معذور ہے، وہ نہیں جائے گا. اور عذر بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جا رہے، تو وہ اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جہاد کے لیے عام نقارہ نہیں بجا تھا، یعنی سب کو جانا لازم نہیں تھا. اور سب کے لیے جانا لازم ہوا تھا غزوہ تبوک میں، وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ 10ویں پارے میں نا، آگے جا کر ہم پڑھیں گے. وہاں غزوہ تبوک میں جب عام اعلان تھا انفروا خفافا وثقالا، کہ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، نکلو اللہ کے دین کے لیے. وہاں پر جو نہیں گئے ان سے پوچھ گچھ ہوئی، جو مومن مسلمان تھے سزا بھی دی گئی ان کو. لیکن یہاں پر شروع میں تھا، سب کے لیے نکلنا نہیں تھا. ہاں یہ تھا پیچھے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرض المؤمنین علی القتال، ابھارو ان کو، ترغیب دلاؤ، ترغیب دلانا تھا، موٹیویٹ کرنا تھا، اور جو ہے ثواب بتانا تھا. یہاں بھی یہی ہے کہ جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کیا ہے، کلا فضل اللہ الحسنى وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا سب کے لیے جو ہے اچھائی کا وعدہ ہے. کلا وعد اللہ الحسنى، یعنی جو نہیں جا رہے ان کے ساتھ بھی اللہ نے اچھائی کرنی ہے. جو جا رہے ہیں وفضل اللہ المجاہدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے، بیٹھے رہنے والوں پر اجرا عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے ان کا، درجات بھی ہیں ان کے، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو یہاں یہ معلوم ہوا ہمیں کہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جہاد کے لیے عام نقارہ نہیں بجا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں، جہاد جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین اور فرض کفایہ کا اگر فرق آپ کو نہیں پتہ، فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ہر بندے سے مطلوب ہوتا ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے، ہر انسان نے پڑھنی ہے، ایک کی طرف سے کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. فرض کفایہ وہ ہے کہ جو شریعت کا مطلوب تو سب سے ہوتا ہے، لیکن چند بندے اگر اس کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح جہاد اگر چند جماعت مل کر، مجاہدین، فوج مسلمانوں کی، اور باقی مسلمان ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو سپورٹ کریں، مالی امداد کریں، وہ جہاد کریں بارڈر پر، تو سب مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا ہو. جس طرح جنازہ ہے فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بھی جنازہ پڑھنے نہ جائے تو سارے مجرم ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر چند مسلمان چلے جائیں، وہ پڑھ لیں، تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اسی طرح ہے جہاد. لیکن کبھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب حالات ایسے بن جائیں کہ کفر اسلام پر غالب آ رہا ہے، اور اگر نہ جہاد کیا جائے تو اسلام کے مٹ جانے کا خطرہ ہے. تو پھر اس وقت جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، فوج کا جو چیف ہے، کمانڈر ہے، وہ اعلان کرے گا. جس طرح آگے ہم جا کر پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر. وہ تفصیلاً وہاں پر آئے گا، حالات کیسے تھے وہ بتائیں گے پھر انشاءاللہ. تو اس وقت جو ہے پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر نہ جانے والا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو نہیں گئے پھر ان کو سزا بھی ملی. یہ حالات تھے عام، چونکہ پھر اس لیے ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی بیان کی، ان کے لیے درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے غفور معافی کا وعدہ بھی ہے. لیکن جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی اللہ کے یہاں اچھائی کا اور حسنہ کا وعدہ ہے، کیونکہ فرض عین تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرما دیں. اگر آپ کو سبق کے متعلق کچھ پوچھنا ہے، سوال ہے، تو نیچے واٹس ایپ پر آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اور ان اسباق کو آپ دوسروں تک بھی پہنچایا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ شیئر کریں، تاکہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اپنے رشتہ داروں کو یہ فرض ہے نا ہمارا، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے. یہ موبائل نیٹ کا دور جہاں پر فحاشی اور یعنی لوگ پھیلا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا پیغام پہنچائیں، قرآن کا پیغام پہنچائیں. جہاں بھی کہیں کسی دوست سے ملیں، کسی رشتہ دار سے ملیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی شروع کریں، آپ بھی پڑھیں. پچھلے اسباق جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں یوٹیوب پر، وہاں سے ان کو شروع کرائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ایک آیت سے بھی اگر کسی کو رہنمائی مل گئی تو جب تک وہ عمل کرے گا، جب تک قرآن پڑھے گا،
انشاءاللہ ہمارے حصے میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں، جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، جب موت دیں اللہ دین پر، اسلام پر، توحید والی، کلمے والی موت عطا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔